فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ محفل ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ حافظ ظہور صاحب کی والدین کے صالح ثواب کے لیے بھی یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چند منٹ کی حاضری ہے، انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کے مطابق آپ کے سامنے بیان کرنے کے اللہ مجھے توفیق دے۔ ماشاءاللہ بڑے زبردست شاہد اقبال صاحب نے نقابت بھی فرمائی اور شاعری بھی کمال کی تھی، اللہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میری طرف توجہ کرے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں جن کا یہ عقیدہ ہے وہ سبحان اللہ بھی کہے گا اور ساتھ ساتھ پڑھے گا بھی۔ ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت ایستا آواز میں آپ نے درود پڑھا ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں پھر موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ 4 بندے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ایک پیچھے بیٹھ گیا، 3 سرکار کے پاس بیٹھے، ان میں سے ایک بولا کینٹلی کٹ ہز ہینڈ، یا رسول اللہ وہ جو شخص بیٹھا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہ نظر تھی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ نظر کوئی کمال کی نظر، یہ کوئی نظر عام نظر نہیں تھی۔ سرکار نے اس کی طرف دیکھا، وہ رو رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا بیلیا حضرت حدیث بڑی پیاری ہے، اگر میری طرف توجہ کرے تو سارے توجہ کریں۔ پھر میں شروع سے آغاز کر رہا ہوں۔ 4 بندے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ایک پیچھے بیٹھ گیا، 3 سرکار کے پاس بیٹھ گئے۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھائی، یہ نظر عام نہیں تھی، یہ نظر مصطفیٰ تھی۔ سرکار نے فرمایا بیلیا چوری کر بیٹھے ہیں، وہ رو رہا تھا۔ عرض کرتا ہے تخت سکندری پر، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ نوکر آپ کا، غلام آپ کا، گدھا آپ کا، غلام آپ کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری کر بیٹھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 2 گواہ لے کر آیا ہے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ نوکر آقا کا، یا رسول اللہ نوکر آپ کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری کر بیٹھوں؟ سرکار نے فرمایا 2 گواہ لے کر آیا ہے۔ عرض کی حضور اگر میری بات
نہیں یہ مانتے تو جس کی چوری کی اسی کو بلا لو. اونٹ کو لایا گیا, سرکار کے لب مبارک میں اس نے کچھ ارشاد اس نے کہا, سرکار مسکرائے, تینوں کو نکال دیا. سرکار نے فرمایا بیلیا تھوڑا سا قریب ہو, کون سا ایسا کام کرتا ہے اونٹ بھی تیری عظمت کے ترانے گا رہے ہیں. عرض کرتے حضور اور تو کوئی کام نہیں, بس اٹھتے بیٹھتے لمحہ ب لمحہ دم بدم ہر وقت آپ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. آگے جو ارشاد فرمایا بیلیا درود پڑھتا رہا کر, جس طریقے سے اس دنیا کی مصیبت سے تو چھٹ گیا ہے حشر والے دن بھی اللہ چھوڑ دے گا. کسی کو اگر سمجھ آئیے تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا یار جیڑا آندہ جے وہی پڑھ لو, جنہ آندہ جے انہیں ہی پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آل سیدنا. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو درود کا جو مزہ ہے نا, درود کا, یہ درود کا وہ مزہ, اگر کسی کو یہ چس پڑ جائے نا درود کی, میں کہتا ہوں ادھر بندہ درود پڑھتا ہے, جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ ہر سال میں جاتا ہوں مدینہ شریف اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں یار شاہد صاحب چھوڑ دیں, شاہد صاحب آپ جاتے ہیں ہر سال, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, یار یہ ہر سال جاتا ہے, میں بھی ہر سال جاتا ہوں کیوں کو میرے پہ بھی تکلیف ہے. یہ 10ویں حاضری میری بھی تھی, اور کبھی کبھی ایسا آیا ہے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ بھی, اور میں یہ کہتا ہوں یہ کرم ہے ان کا, مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے, یہ تو نوازنا اس نے ہے. سرکار ایک سفر پہ جا رہے تھے, ایک صحابی رسول ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی کہ رات کو تو نے پہرا دینا ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار آرام کر رہے ہیں, سنیں گے کیا, اور کیسے درود سنتے ہیں. سارے سوالوں کا جواب رسول اللہ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا, سارے سوالوں کا. حضرت مرہ بن, یہ حضرت مرہ تھے, یہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی, رات کو میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک درخت آ رہا ہے, میں آگے ہوا, درخت نے مجھے پیچھے کر دیا, تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا. صبح ہوئی, میں نے بات ابھی کرنے ہی لگا تھا, رسول اللہ نے فرمایا مرہ جو بات تو کرنا چاہتا میں نہ سناؤں, سن. اس درخت نے رب کی بارگاہ میں التجا کی, جملہ دینے لگا ہوں, تیرا مائی ساڑھے ویڑے آیا ہے تھوڑا سا دور, تو اجازت, یہ بات ہو رہی ہے درخت اور رب کی, اور مصطفیٰ سن رہے ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں. فرمایا مرہ سن, رب کی بارگاہ نے اس نے التجا کی, مالک تیرا محبوب آیا ہے, دل کرتا ہے قدموں میں کھڑے ہو کے سلام پڑھو. عاشق کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ درختوں کی آواز کو سن سکتے ہیں تو امتی اگر درود پڑھے تو پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. ابھی تو میں نے درود و سلام کے بعد ابھی تقریر شروع کی ہے تو لگتا ہے کہ تھک گئے ہیں. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی شان بیان نہ کرو, میں کہتا ہوں کہ لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اور آگے حاکم علی کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا,
اپنے چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے۔ آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا۔ جتنے محفل میں آئے ہو، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ کشمکش کہہ رہی ہے، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا۔ آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا۔ آج تو میں کہتا ہوں کہ آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا۔ خدا کی قسم، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ اور اپنے چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا، 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 بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے۔ آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے، کلام کہہ رہے ہیں پھر سنا دو۔ ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ہائے کیا بات، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اور اپنے چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا، اپنے چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے۔ آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم فرما دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ محبت کے کچھ تقاضے ہیں، محبت کے 5 تقاضے ہیں۔ محبت چاہتی یہ ہے، بات توجہ سے سنیں، صرف 10 منٹ میرا بیان ہوگا بس، اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ محبت کے تقاضے ہیں 5۔ نمبر 1، محبت چاہتی ہے تمہارے محبوب جیسا کوئی محبوب نہ ہو۔ یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے، تمہارے محبوب جیسا کوئی محبوب نہ ہو۔ مجھے بتاؤ نا کہ میرے اور آپ کے آقا جیسا کوئی ہے؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے۔ محبت چاہتی ہے کہ آپ کے محبوب جیسا کوئی نہ ہو۔ پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں، مکھ چن بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے۔ عشق چاہتا ہے، محبت چاہتی ہے تیرے محبوب جیسا کوئی نہ ہو۔ اور میں یہ بات آپ کو سناتا ہوں، عشق تقاضا دوسرا کرتا ہے کہ اپنی جان، تن، من، دھن، ہر چیز قربان کر دی جائے۔ محبت چاہتی ہے کہ اپنے محبوب پر وقت کو، اپنے ٹائم کو، ہر چیز کو، حتیٰ کہ نماز کو بھی قربان کر دو۔ محبت چاہتی ہے۔ اب میں بات سنانے لگا ہوں، سب علماء سے آپ نے سنا ہے، بات بڑی زبردست ہے
کہ سورج کو واپس بلانا یہ میرے مصطفیٰ کی انگلی کا کمال ہے۔ آپ نے سب نے سنا ہے کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، گود کس کی ہے؟ گود حضرت علی کی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں علی کی گود میں جو سکون ہے وہ کسی اور جگہ پر نہیں ملتا۔ میں جو بات کر گیا ہوں آپ کے اوپر سے گزر گئی۔ علی کی گود میں جو سکون ہے وہ کسی جگہ پر نہیں ہے۔ مصطفیٰ سوئے ہیں علی کی گود میں اور نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا، علی روئے، نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، آپ روئے۔ آپ نے فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور کبھی قضا ہوئی نہیں ہے، ادا پڑھنا چاہتا، ادا پڑھنا چاہتا۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور ایک چیز ذہن میں رکھ لو، 12,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں۔ کتنے؟ 12,000 فرشتے سورج کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ ادھر سے انگلی کا اشارہ ہوا، سورج واپس 12,000 آپس میں پوچھتے ہیں یار ساری زندگی ہم نے سورج کو کھینچا ہے، آج سورج ہمیں کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ ساری زندگی سورج کو ہم نے کھینچا، آج سورج کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا نہیں یار وہ دیکھ محمد کی انگلی کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، جس کی انگلی میں اتنی پاور ہے، جس کی 12,000 فرشتے واپس، سورج واپس، جس کی انگلی میں اتنی پاور ہے اس کے ہاتھ میں کتنی پاور ہوگی؟ جس کے ہاتھ میں اتنی پاور ہے اس کے بازو میں کتنی پاور ہوگی؟ جس کے بازو میں اتنی طاقت ہے اس کے ایک تن میں کتنی طاقت ہوگی؟ جس کے ایک تن میں اتنی طاقت ہے اس کے 5 تن میں کتنی پاور ہوگی؟ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جس کی انگلی کی طاقت، 12,000 فرشتے بھی، سورج بھی واپس۔ پھر لذت لو، پھر یہ واقعہ سنو، پھر یہ مظاہرہ کرو، وہ تصور، وہ منظر کیسا ہوگا جب مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا ہوگا، سورج واپس، سورج واپس، 12,000 فرشتے بھی واپس۔ اور یہ ایک انگلی کی طاقت ہے، جس کی ایک انگلی کی طاقت کا یہ اثر ہے کہ سورج کو واپس بلا سکتے ہیں۔ اس کی بازو کی کتنی پاور ہوگی، اور جس کے بازو کی اتنی پاور ہے اس کے ایک تن کی پاور کتنی ہوگی، اور جس کے ایک تن کی اتنی پاور ہے اس کے 5 تن کی پاور کتنی ہوگی۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز قربان کر دی جائے، ہر چیز قربان کر دی جائے، ان کے بچوں پر بھی قربان کیا جائے۔ محبت یہ تقاضا کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دربار ہے، آپ نے فرمایا چلا دو جی۔ اچھا میں کوئی نقابت میں نہیں کہی، بڑے طرز والے مولوی سنے تو انہیں سن کے چاس آ گیا، ادھر گل اتوں نکلے نہ گل پھر چاس آتا بنا۔ اللہ سلامت۔ کوئی طرز نہیں، کوئی شعر نہیں، کوئی وعدہ نہیں، لیکن اتوں آواز آ رہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بچوں سے بھی پیار کیا جائے۔ دربار حضرت عمر فاروق،
اور کھڑے ہوئے آپ کے بیٹے، آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ حسن حسین کو بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا 5,000 درہم، ان کو 1000 درہم دے دو۔ وہ بھی کیسا منظر ہوگا، بیٹا کھڑا ہوا، ابا حضور میرا حصہ، فرمایا 5 درہم 500، ان کو 1000 ان کو 500۔ بیٹا کہنے لگا ابا حضور میں تو اس وقت کا مجاہد ہوں جب یہ نبی کی گود میں کھیلا کرتے تھے، مجھے 500 ان کو 1000۔ تو جو آپ نے فرمایا نہ تیرا بابا ان کے بابے جیسا ہے، نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے، نہ تیرا نانا ان کے نانے جیسا ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے، اور محبت تقاضا کرتی ہے کہ سونا کوئی نام، اور چیز سے محبت ہو اس کا نام ہر وقت لیا جائے، جس سے محبت ہو اس کا نام ہر وقت لیا جائے۔ اور وہ مجنو تھا نا، ریت پر لکھ رہا تھا لیلا لیلا لیلا، تو کسی نے کہا یہ نام لکھ رہا ہے کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا سنیے، مجنو لیلا کا نام لکھتے لکھتے کسی نے پوچھ لیا یہ نام لکھتا جا رہا ہے، یہ مٹ جائے گا، یہ کیوں لکھ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ نام مجھے سکون دیتا ہے، یہ نام مجھے سکون دیتا ہے۔ ایک مجنو کو نام لیلا کا سکون دے سکتا ہے، محمد کا نام امتی کو سکون نہیں دے سکتا۔ نہ میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو صرف ایک کملی والے کا نام سہارا دیتا ہے۔ جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو، جس سے اس کا ہر وقت، کسی شاعر نے کہا نا کہ محمد محمد کرندے گزر گئی۔ یار ہم تو چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ اگلے دن ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ یار یہ ہر جگہ پہ آپ محفلیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ محفلیں ہم نہیں کرتے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ورنہ ورفعنا لک ذکرک تو اللہ نے کہا ہے نا، نبی کا نام کس نے بلند کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو غالب سے کسی نے کہا تھا کہ یار مصطفیٰ کی تعریف تو لکھو، اس نے غالب نے بڑا زبردست کہا، اس نے کہا جس بارے میں میں جانتا ہوں لکھوں کیا، اور جس بارے میں میں جانتا نہیں ہوں لکھوں کیا؟ جو جانتا تھا اس نے لکھ دیا، جو جانتا تھا اس نے لکھ دیا، سارا قرآن ہی لکھ دیا۔ اور میں تو اتنا کہتا ہوں سبق سناتے ہوئے کہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ۔ آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، محفل میں آ گئے، ورنہ ملا جامی رحمت اللہ علیہ عشق میں کہتا کاش تیری گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ یار بڑی محبت والے ہیں آپ کہ سرکار کے در پر چلے جاتے ہیں، ورنہ جامی گلیوں میں پھرتا ہوا عشق میں کہتا کاش تیری گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ چلو پکار ہی لیتے، تو ہم تو عاشق ہیں، ہم تو محبت کرنے والے۔ آخری تقاضا محبت کا، بات ختم۔ جس سے محبت ہو اس کے اندر عیب نظر نہیں آتے، یہ محبت تقاضا کرتی ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے، مجھے اگر پیر صاحب سے محبت ہے نا، شاہ صاحب سے محبت ہے، مجھے پھر عیب نہیں تلاش کرنے چاہیے، مجھے تو پھر عیب دسنے ہی نہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے علی سے محبت ہے، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، پھر عیب تلاش کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں مجھے اہل بیت سے محبت ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے صحابہ سے محبت ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ میں کہتا ہوں
پھر آنکھیں بند کر لے. کس راہ پہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں. اللہ ہے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی. جس سے محبت ہو، یہ محبت تقاضا کرتی ہے میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے، میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے. یہ دنیا کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے محبوب کے اندر عیب کسی طرح کا گوارا نہیں کرتے. جب مصطفیٰ کی محبت میں ہم کیوں سن لیں؟ مصطفیٰ کی محبت میں لوگوں کو عیب جو تلاش کرتے ہیں، نکتہ چینی کرن تو جڑے باز نہیں آدے. اصل منافق جانی انہوں جڑا جھوٹا پیار جتان دے. جس سے محبت ہو پھر عیب نہیں آتے. آخر میں ایک بات کہوں گا آپ سب کو کہ رات کو درود پاک یا کوئی نعت پڑھ کر سویا کرو. یہ میرا پیغام ہے. لاسٹ میں درود پاک یا نعت پڑھ کے سویا کرو. یہ میرا پیغام ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں نا، مدینے جانا چاہتے ہیں، تو رات کو درود پاک یا نعت پڑھ کر سویا کرو. پتہ نہیں کب قسمت جاگ جائے. امام بصیری رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے. جتنے بیمار ہیں یہ علاج ہے ان کا. جتنے بیمار ہیں علاج ہے. جتنی بیماری بڑی ہے، میں کہتا ہوں رات کو نعت پڑھ لیا کرو، بیماری ختم ہو جائے گی. امام بصیری بہت بڑے امام بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہوئے تو ڈاکٹروں نے کہا بس اب علاج نہیں ہے. رات کو دل میں سوچا مرد تو نے جانا ہے، چل نبی کی نعت ہی لکھ دے. نعت ہی لکھ دے. قصیدہ بردہ شریف 102 شعر ہیں. کتنے شعر ہیں؟ 102 شعر. 102 شعر لکھے قصیدہ بردہ شریف. آج درس نظامی کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے. 102 شعر لکھنے کے بعد پھر سو گئے. قسمت جاگ پڑی. سرکار کی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا امام صاحب وہ پڑھو نا، اب وہ نعت تو سناؤ. عرض کے حضور بیمار ہوں. سرکار نے ہاتھ لگایا، کھڑے ہو گئے، نعت سنائی. مصطفیٰ نے 102 شعر کھڑے ہو کے سنے. یہاں تو 2 نعتیں پڑھی جائیں نا تو بندے کہتے ہیں اے چھڑ دو جان سے بھی کر دی، اب بس کرو ہے نعت پڑھ دے پہلے. نعت سنن والے بھی ادبن بیٹھن تے نعت سناون والے بھی ادبن پڑھن. چس پھر آندی. امام بصیری سرکار نے ہاتھ مبارک پھیرا، شفا مل گئی، چادر عطا کی. صبح گلی گلی محلے میں اعلان کرتے رہے یہ چادر سرکار نے عطا فرمائی. جو نعت لکھی اس کا نام لکھا قصیدہ بردہ شریف. یہ بردہ کہتے چادر کو، یہ سرکار نے عطا فرمائی اس کے نام پہ. میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، رات کو نعت کا شعر یا درود پڑھ کر سویا کرو، قسمت جاگ جاتی ہے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما. میلاد کے صدقے سب کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ شاہ صاحب کے والدہ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. جتنے بیٹھے ہیں جن کے جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ظہور صاحب کے والدین کی بخشش فرما. جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی بھی بخشش فرما. جن کے لیے کوئی نہیں دعا کرتا ہم کرتے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما.
فلسطین، برما، جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، ہم کو بار بار مدینہ شریف کی زیارت عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت یاب فرما۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ چادر تطہیر ہے کہ زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے، یا اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ جن کے اولاد نہیں ہے، یا اللہ چادر تطہیر کا واسطہ اولاد عطا فرما۔ حسنین کریمین کا واسطہ اولاد عطا فرما۔ مولا کریم تمام کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز۔ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جب موت آئے تو کلمہ پاک نصیب ہو، اسلام پہ موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه